یہ غور سے فرمان سننا ہے آپ نے. ایمان اتنی باریک چیز ہے کہ تلوار سے بھی کہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. بال کتنا باریک ہوتا ہے؟ ایمان اتنی باریک چیز ہے کہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. اور چھوٹا سا حملہ اس کے اوپر کیا جائے تو اس کے ختم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن جو اس کی فکر کرتا ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے. اور یہاں میں آپ کو مبارک کے طور پر آخری بات مبارک کے طور پہ سنانا چاہتا ہوں. بنی اسرائیل کے لوگ تھے، جس دن اللہ نے انہیں سمندر سے دریا سے پار کرایا، فرعون کو غرق کیا اور وہ پار ہو گئے. ابھی سال نہیں گزرا تھا، مہینہ نہیں گزرا تھا، دن نہیں گزرا تھا، اگلی بستی میں گئے، اگلے گاؤں میں گئے. وہاں دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. اب چونکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے یہ تھے مصر کے رہنے والے. مصر میں جو رواج تھا کافروں کا، کافر فرعون کو خدا مانتے تھے، بت پرستی والا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا. انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ بتوں کو پوجا جا رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ تم ہمیں پتہ نہیں کس رب کی عبادت کرواتے ہو، یہ دیکھو نا ان کے رب ان کے سامنے ہیں، ہمارا رب ایسا کیوں نہیں، تم پتہ نہیں کس رب کی عبادت کرواتے ہو. ابھی اسی دن اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو پانی میں ڈبو کے مارا ہے اور ان کو دریا میں سے رستہ بنا کے پار لگایا ہے. انہیں تو چاہیے تھا کہ ان کے جسم آدھے کاٹ دیے جاتے، پھر بھی اللہ اکبر کہتے رہتے. انہیں تو چاہیے تھا ان کی بوٹی بوٹی کر دی جاتی، لیکن رب کی وحدانیت کا انکار نہ کرتے. لیکن کتنا کچا ایمان تھا. اگلی بستی میں گئے تو کہنے لگے موسیٰ ان کے رب ان کے پاس ہیں، ہمارا رب ہمیں نظر کیوں نہیں آتا. یہ ہے ان کا ایمان. اب ذرا سنیں امت مسلمہ کے ایک عام سادہ سے بندے کا ایمان، جو کہ سرکار کا صحابی نہیں ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، اور جو نبی کا ساتھی ہوتا ہے اسے صحابی کہا جاتا ہے. یہ ان کی بات کی جا رہی ہے. اب سب نے ایسا نہیں کہا تھا، لیکن اکثریت نے کہا تھا. آج کے دور کی بات کرتے ہیں. ایک مسلمان کے ایمان کی شان کیا ہے، اللہ نے کتنا خوبصورت ایمان دیا ہے. آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، یہ میں صرف کہہ نہیں رہا، آپ چیک کر سکتے ہیں. ایک سادہ سا ریڑھی لگانے والا بندہ ساری زندگی ٹوٹی پھوٹی سائیکل پہ گزر گئی، ریڑھی لگاتا ہے اور شام کو 1000 700 800 اپنے بچوں کے لیے کما کے لے کے آتا ہے. کبھی اس کے پاس کھڑے ہو کر اسے پوچھنا تجھے جنازہ آتا ہے، وہ کہے گا ان پڑھ بندہ کو نہیں آتا. نماز آتی ہے، ابا ڈنگی سدھی آتی. قرآن پڑھا ہے، نہیں کو نہیں پڑھا. 6 کلمے آتے ہیں، نہیں جی 1 2 آتا. ایمان کی صفتیں کو نہیں آتی، کچھ بھی نہیں آتا. بالکل سادہ سا مسلمان، نماز بھی ٹوٹی پھوٹی آتی ہے. اسے کہنا میں تمہیں سونے میں تول کر جتنا تمہارا وزن کروں گا، تمہارا وزن ہوگا اس قدر، تمہارے وزن کے برابر اتنے کلو سونا تمہیں دوں گا، تم ایک دفعہ نعوذ باللہ کہہ دو کہ قرآن سچا نہیں ہے، اسی وقت تیرے منہ پہ تھپڑ نہ مارا تو پھر کہنا. وہ تیرے منہ پہ تھپڑ مارے گا، تجھے کہے گا میں یہ سونا تیرے منہ پہ مارتا ہوں، میں نے قرآن پڑھا بھی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کو کیسے پڑھتے ہیں. میں جب قرآن کو پکڑتا ہوں ایسے چومتا ہوں، آنکھوں سے لگا لیتا ہوں، صاف کر کے رکھ دیتا ہوں. مجھے نہیں پتہ اللہ نے مجھے کیا قرآن میں فرمایا ہے، لیکن تو مجھے کہہ رہا ہے تیرے وزن کے برابر سونا دوں گا، یہ سونا تیرے منہ پہ مارتا ہوں. میں قرآن کا انکار نہیں کر سکتا. یہ اس امت کے ایمان کی شان ہے. اس قدر اللہ نے پختہ ایمان بھی لوگوں کو دیا ہے. لیکن آج کا نوجوان تباہ کیسے کر رہا ہے، یوٹیوب نیٹ کے اوپر ایسے لوگوں کو سن کر جنہ دا نہ کو اگا تے نہ کو پیچھے، ان کو ایجنسیوں نے نیٹ کے اوپر چڑھایا تاکہ لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق کریں. تو ایسے لوگوں کو سن کر آج کا نوجوان اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر رہا ہے. میں آج کا موضوع رکھنے کی وجہ صرف یہی تھی کہ میرے بھائیوں، ایمان ایک بڑی ایک جو ہے وہ انمول چیز ہے. ساری دنیا کا مال بھی اس قدر اہمیت کا حامل نہیں ہے جس قدر ایمان کی شان ہے. اس ایمان کی حفاظت کریں، اس کی فکر کریں. آپ کو اگر کوئی سوال پیش آ جاتا ہے تو نیٹ سے اگر سننا ہی ہے تو دعوت اسلامی کو سن لیں. 100% پکتے ہیں نا کہ اپنے بندے نے ایمان دا سودا نہیں کرتے. اور اگر نہیں تو اپنے امام صاحب کے پاس تشریف لے آئیں. میں بھی ایک امام ہوں، میرا دل کرتا ہے لوگ مجھ سے پوچھیں، لیکن لوگوں کا ان کو یوٹیوب ملا ہوا ہے، ادھر سے وہ سنتے ہیں. ہمارے پاس پوچھنے کے لیے قاری عامر صاحب سے بھی اگر میں پوچھوں گا روزانہ کتنے بندے مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ کہیں گے کدے کوئی کا دکا کے بھلیا آ جاتا ہے. لوگ پوچھنا گوارا ہی نہیں کرتے. تو میں آج آپ سے یہ کہوں گا، ایمان کی اہمیت کے اوپر آپ نے پورا بیان سنا ہے. آخر میں یہ عرض کروں گا، اپنے ایمان
کی فکر کرتے ہوئے ایسے بندے کا بیان سنیں۔ امام ابن سیرین نے ایسے بندے کا بیان نہیں سنا تھا جس سے خطرہ تھا کہ ایمان خراب ہو جائے گا، ایسے بندے کا بیان سنیں جس سے پتہ ہو یہ ایمان کا ڈاکو نہیں ہے، یہ ایمان سلب نہیں کرے گا، یہ ایمان میں اضافہ کرے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ماننے والے کی شان کتنی زیادہ ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں النظر الی الصحف عبادہ، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، اور آپ فرماتے ہیں سنی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کسی سنی عالم کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو مسجدوں میں تشریف لے کے جائیں، اپنے امام مسجد کے چہرے کی زیارت کریں، ان سے مسئلہ پوچھیں، ان کو اس وقت پتہ نہ ہو تو تھوڑا سا ٹائم دے دیں، وہ آپ کو ضرور بتائیں گے، لیکن ایمان کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قاری عامر صاحب کا جو مدرسہ ہے بچیوں کا، اس میں بچیوں کی تربیت کی جاتی ہے، ان کی اصلاح کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ضرور تعاون فرمائیں۔ فطرانہ رمضان مبارک کے اندر آپ سب نے یقیناً دینا ہوگا، تو کوشش کریں فطرانہ اس مدرسے کو دیں، اس لیے کہ اپنے گاؤں میں دینے کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، باہر کہیں جا کر دینے سے زیادہ ثواب اپنی بستی کے اندر رہنے والے لوگوں کے اندر ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فطرانہ 320-30 روپے تقریباً آپ نے دینا ہے ایک بندے کے حساب سے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔